अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं बच्चों आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें और बरकतें हम सब पर नाजिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं i+ एकेडमी में। हमारी यूनिट जो थी सुलूक अलिफ, उसके असबाक ख़त्म हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ी सरगर्मियाँ बाकी रह गई हैं, जिनमें एक सूरत याद करनी है, इसी तरीके से 2 दुआएं हैं और एक खूबसूरत सा वाक़या है जो हर यूनिट हर इकाई के आखिर में होता है। इंशाअल्लाह वो वाक़या भी हम आपको बैठकर सुनाएंगे। सबसे पहले ये सूरत हम याद करते हैं और यहीं याद करेंगे इंशाअल्लाह। सूरत का नाम है सूरतुन नस्र। सूरतुन नस्र यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह की मदद का बयान है। सूरतुन नस्र, सूरतुन नस्र, वो सूरत जिसमें अल्लाह की मदद का बयान है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। व रअयत वरअयतन नास वरअयतन नास वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि फी दीनिल्लाहि वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा अफ़वाजा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह 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 बिहम्दी फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका रब्बिका फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु 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 फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा इन्नहु काना तव्वाबा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। प्यारे बच्चों, अब आगे लिखा हुआ है दुआएं याद कीजिए। याद करने की कोशिश करनी है। यहाँ देख करके पढ़ने से ज्यादा याद करने की कोशिश हमको करनी है।
لکھا ہے دعائیں یاد کیجئے. کیا لکھا ہے؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر میں داخل ہونے کی دعا. آپ گھر میں دروازہ کھلا، آپ گھر میں جا رہے ہیں، داخل ہونے جا رہے ہیں، تو کیا پڑھ کے داخل ہوں گے؟ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی یہ دعا ہے آپ کے لیے. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے آپ گھر میں داخل ہو گئے. بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ. دوسری دعا ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعا. کیا لکھا ہے؟ گھر سے نکلتے، دیکھیے یہاں پہ غلط ہے، کچھ لام چھوٹا ہوا ہے. نکلتے میں لام چھوٹا ہوا ہے. آپ کی کتاب میں ہم نشان لگائیں تاکہ اس کو دور کیا جائے. لکھا ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعا، تو لام چھوٹا ہوا ہے. گھر سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ، بسم اللہ. توکلت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے. آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں گھر سے، آپ کو دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلے. اللہ کے بغیر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اس میں ایک خوبصورت واقعہ ہے، جیسا کہ ہر یونٹ، ہر اکائی کے آخر میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ واقعہ ہم یہاں بیٹھ کر کے سنائیں گے. آپ سننے پہ توجہ رکھیں. ہم ابھی پڑھا نہیں رہے ہیں، ہم واقعہ کی ریڈنگ نہیں کر رہے ہیں جو کتاب میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس لیے آپ ساری توجہ سننے پہ رکھیں. انشاءاللہ ہمارے پاس آج کی اس گھنٹی میں، پیریڈ میں وقت ہے، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی. حالانکہ واقعہ جو اضافی سرگرمیوں میں ہوتا ہے اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم پڑھیں گے بھی. ابو طفیل کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں. ابو طفیل، اللہ کے رسول کے صحابی ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان گوشت بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے. جب آپ گوشت بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں، اسی دوران ایک خاتون آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ان کے لیے چادر بچھا دی، اپنی چادر بچھا دی. اب بچوں آپ تصور کیجئے کہ جو چادر انسان اوڑھتا ہو، اور عربوں میں، اور وہ دور جب کپڑے کم ہوا کرتے تھے، صفائی کے لیے آج تو اچھے اچھے صابن موجود ہیں، اس وقت اس طرح موجود نہیں تھے.
گوشت بانٹنے کے دوران وہ خاتون آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی، اس لیے کہ وہ خاتون اسے بیٹھ جائے، اور وہ خاتون آپ کی بچھائی ہوئی چادر پر بیٹھ گئی۔ چادر نبی کی، بچھائی نبی نے، اور وہ خاتون اس چادر پر بیٹھی۔ اللہ کے رسول کے صحابی ابو طفیل کہتے ہیں تعجب ہوا ان کو نا، لوگوں سے پوچھا کہ ارے یہ کون ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عزت فرما رہے ہیں، اپنی چادر بچھا دی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں۔ کون سی ماں؟ رضاعی، رضاعی ماں ہے۔ اس واقعہ میں یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہم کو اور سمجھنے کو ملتی ہیں کہ اسلام ہم کو کیا بتاتا ہے، ہمارے رسول کی سیرت کیا بتاتی ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں۔ ہمارے رسول سے بڑا اس مخلوق میں ہے، فرشتوں میں، انسانوں میں، جنوں میں، پوری دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے۔ لیکن وہ رضاعی ماں ہیں، عمر میں بھی بڑی ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کی عزت کی۔ تو رسول کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ بڑا انسان علم میں ہوتا ہے، تقوی اور نیکی میں ہوتا ہے، اور بڑا عمر میں بھی ہوتا ہے، اور عزت کرنے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی کافی ہے۔ تو اسلام ہم کو سکھاتا ہے، نبی کی سیرت سکھاتی ہے کہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ اس واقعہ میں ہمارے رسول کتنے بڑے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی ماں نہیں، حقیقی ماں نہیں، رضاعی ماں کے لیے چادر بچھا دی۔ اب آپ کے دل میں آ رہا ہوگا کہ مولانا صاحب یہ رضاعی ماں کیا بول رہے ہیں؟ تو اصل میں ایک ماں وہ ہوتی ہے جو ہمیں جنم دیتی ہے، جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، وہ ہماری حقیقی ماں ہے۔ حقیقی ماں ہماری ہے، اصل ماں ہماری وہی ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہو، جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے۔ لیکن ایک ماں وہ بھی ہوتی ہے جس کے پیٹ سے تو ہم پیدا نہ ہوئے ہوں، جس نے ہمیں جنم تو نہ دیا ہو، لیکن اس کا دودھ خوب پیا ہو، خوب پیا ہو، اس کا دودھ خوب پیا ہو، صرف پیا نہ ہو، خوب پیا ہو، تو وہ رضاعی ماں ہوتی ہے، یعنی وہ ماں جس نے دودھ پلایا۔ اور حقیقی ماں، اصلی ماں، جس نے ہم کو جنم دیا۔ تو یہ جو خاتون آئی تھی یہ آپ کی حقیقی ماں نہیں تھی، کیونکہ ہمارے رسول کی والدہ کا تو انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ تو آپ سوچئے اگر رضاعی ماں کا اتنا مقام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا مقام ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس واقعہ میں آئیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے ماں، باپ، بھائی، بہن اور اپنے بڑوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے تو ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے بھی، اور جو واقعہ لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں گے بھی۔ آئیے آپ بھی پڑھیے۔ عنوان ہے رسول اللہ نے اپنی چادر بچھا دی۔ رسول اللہ نے اپنی چادر بچھا دی۔ اب ایک بات کا دھیان کریے گا، یہاں جو چادر دی ہوئی ہے یہ کوئی بچہ نہ سوچ لے کہ ہمارے رسول کی چادر ہے، یا ہمارے رسول کی چادر کسی کے پاس ہوگی اور وہاں سے فوٹو لے کے یہاں ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال یہ خوبصورتی کے لیے بچوں، صرف خوبصورتی کے لیے چادر کی ایک تصویر ڈالی ہوئی ہے، ورنہ اس چادر کا ہمارے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں۔ ابو طفیل، طفیل نہیں، طفیل نہیں، طفیل، طفیل،
फे पर जबर। अबू तुफैल रदी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी हैं। अबू तुफैल रदी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी हैं। आप बयान फरमाते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लोगों में गोश्त तकसीम कर रहे थे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लोगों में गोश्त तकसीम कर रहे थे। अबू तुफैल रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। आप बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में गोश्त तकसीम कर रहे थे। गोश्त बांटने के दौरान एक खातून आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बात देखिएगा, ये तकसीम और ये बांटना दोनों एक ही लफ्ज है। तकसीम माना बांटना ही होता है। गोश्त बांटने के दौरान एक खातून आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी और वो खातून उस चादर पर बैठ गई। यहां पर गलत है, काफ लिखा हुआ है, गाफ होना चाहिए। कई लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गई होना चाहिए, तो गई पढ़ें आप। उनके लिए अपनी चादर बिछा दी और वो खातून उस चादर पर बैठ गई। याद रखिएगा, मैंने बताया था कि ये चादर रसूलुल्लाह की चादर नहीं है। कोई बच्चा ऐसा नहीं समझेगा। अबू तुफैल, तो पर पेश, फे पर जबर, अबू तुफैल रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं। अबू तुफैल रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने लोगों से पूछा कि भला ये कौन है। अबू तुफैल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने लोगों से पूछा कि भला ये कौन है। अबू तुफैल रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने लोगों से पूछा कि भला ये कौन है जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस कदर इज्जत फरमा रहे हैं, जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इज्जत फरमा रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं। रे पर जबर, ज़ात पर भी, रज़ाई माँ हैं। तो लोगों ने बताया कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं। प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाता है। प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाता है। इस वाकया में देखिए हमारे रसूल कितने बड़े हैं। इस वाकया में देखिए हमारे रसूल कितने बड़े हैं, फिर भी आपने अपनी माँ के लिए
اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ کون سی ماں؟ رضائی ماں۔ پھر بھی آپ نے اپنی ماں کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ ماں یعنی رضائی ماں، رضائی، کیونکہ آپ کی ماں تو زندہ ہی نہیں تھی۔ بچوں، ایک ماں وہ ہوتی ہے۔ بچوں، ایک ماں وہ ہوتی ہے۔ بچوں، ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں، ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے ہم کو جنم دیا۔ جس نے ہم کو جنم دیا۔ جس نے ہم کو جنم دیا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچوں، ایک ماں وہ ہوتی ہے جس نے ہم کو جنم دیا۔ ہم نے آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، بچوں ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو۔ جس کے پیٹ سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس نے جنم نہ دیا ہو، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس نے جنم نہ دیا ہو، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو۔ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، لیکن بچپن میں اس کا دودھ پیا ہو۔ لیکن بچپن میں اس کا دودھ پیا ہو، مطلب خوب پیا ہو، تھوڑا سا نہیں، لیکن بچپن میں اس کا دودھ خوب پیا ہو۔ یہ اصل ماں نہیں ہوتی۔ یہ اصل ماں نہیں ہوتی، حقیقی ماں یہ نہیں ہوتی۔ اسے رضائی ماں کہتے ہیں۔ اسے رضائی ماں کہتے ہیں۔ اسے رضائی ماں کہتے ہیں۔ سوچو کہ اگر رضائی ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ سوچو کہ اگر رضائی ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ سوچو کہ اگر رضائی ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے تو حقیقی ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو حقیقی ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو حقیقی ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ آؤ، حمزہ بالکل صحیح لکھا ہے بیٹے یہاں۔ آؤ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اپنے بڑوں کی عزت کریں گے۔ آؤ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اپنے بڑوں کی عزت کریں گے۔ آؤ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اپنے بڑوں کی عزت کریں گے۔ بچوں، ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں،
اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو لیکن بچپن میں اس کا دودھ پیا ہو یا اصل ماں نہیں ہوتی، اسے رضائی ماں کہتے ہیں۔ سوچو کہ اگر رضائی ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے تو حقیقی ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اپنے بڑوں کی عزت کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھ کو، آپ کو، سب کو اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی اور دوسرے لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔